सब ने खौफ की जंजीरें तोड़ी, सब ने फिरौनियत को ललकारा है। सिंध गवर्नमेंट सब कुछ जानती है। भैया आखिर आईजी की कोई इज्जत है, पुलिस वालों की कोई इज्जत है, वर्दी की कोई इज्जत है? लोग झोलियां उठा उठा के आज बद्दुआएं दे रहे हैं। कब तक आप जजेस को प्रेशराइज करके अरशद मलिक बनाते रहोगे? कब तक आप सहाफ़ियों को अगवा करके अपनी पसंद की जो न्यूज़ है वो लोगों को सुनवाते रहोगे? कब तक आप सियासत के अंदर दखल अंदाजी करते रहोगे? कब तक आप अपनी मर्जी की हुकूमतें लाते और मिटाते रहोगे? कब तक आप आवाम के वोट को, आवाम की इज्जत को अपने बूटों के नीचे रोनते रहोगे? बराए मेहरबानी जो खौफ की जंजीरें टूट रही हैं, इस अमल को तेज़ करें। सिलेक्टेड को पता होना चाहिए कि बरतानिया कानून के तहत चलता है। वहाँ कोई अरशद मलिक जैसे जजेस नहीं होते। वहाँ कोई अवाम के वोट के ऊपर डाका डाल के, कोई वोट चोरी करके कोई वजीर आजम मुसल्लत नहीं किया जाता। और वहाँ पर दबाव के तहत जजेस से फैसले नहीं लिए जाते। ये जरा जाएं वहाँ पर, इनको लगेगा पता, क्योंकि ये जो पहले अपनी इज्जत पाकिस्तान में करा चुके, यूके में भी कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक दफा ये अल्ताफ हुसैन साहब को भी लाने गए थे, याद है ना आपको? और इनकी बढ़के आप सुना करें। जो यूनाइटेड किंगडम है वो कानून और के तहत चलने वाला मुल्क है, वो इस तरह की बड़कों को कुछ नहीं समझता। कल आपने इमरान खान का अगर इंटरव्यू सुना हो तो आपको पता चल जाएगा कि पीडीएम की जो तहरीक है इसमें पाकिस्तान के तूल व अर्ज से अवाम अब शामिल हो गए हैं, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये मामलात अभी ज़्यादा देर चलते मुझे नज़र नहीं आते। इंशाअल्लाह ताला कोयटा के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे। एक जर्नलिस्ट को अगवा किया गया है, उनको गायब कर दिया गया है, अली इमरान शायद उनका नाम है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोस की बात है। आपने मेरे कमरे पे हमला करके कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी जिस अंदाज में की है, जिस तरह आपने आईजी को उठाया, जिस तरह आपने पुलिस फोर्स को और सूबे को अंडरमाइन किया, तो आपने बहुत ज्यादा बदनामी कमा ली है। अब इस तरह से अगवा करके और लोगों को सच और हक बोलने की सजा देके आप मजीद बदनामी ना कमाएं, ये बहुत गलत बात है। इस रवायत को खत्म होना चाहिए। इंसान को ये पता नहीं है प्रेशर के अंदर ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना क्या होता है। उस इंसान से किसी खैर की तवक्को नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस इंसान की पूरी जिम्मेदारी अब पाकिस्तान में, जहां पर लोग रोटी को तरसे हुए हैं, चीनी और आटा गायब है मार्केट से और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनकी तवज्जो सारी नवाज शरीफ के ऊपर है। और कल उन्होंने जो बातें की, मैं तो सिर्फ यही समझ रही थी कि इंसान अगर बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, उसका कद फिर भी छोटा रहता है, उसको छोटे कद को बड़ा करने के लिए बड़े लोगों के नाम लेने पड़ते हैं, इसलिए वो हर वक्त नवाज शरीफ की रट लगाए रखते हैं। कि इंक्वायरी करने का हक सिंध गवर्नमेंट को है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये जाली सही लेकिन कम अज कम वजीर आजम के दफ्तर में तो ये बैठे हैं। इनको अपनी इज्जत की कोई परवाह करनी चाहिए, किसी इदारे का और हक नहीं है। उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल जरूर होना चाहिए, लेकिन जो कुछ उस दिन कराची में हुआ वो रोजे रोशन की तरह आया है, उसमें किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अब अगर इंक्वायरी के लिए आपने इतना टाइम इसलिए लिया है कि आप उसके ऊपर ग्लॉस ओवर कर दें, या हकायक को, जिस तरह आज वो जर्नलिस्ट को उठा के आप ले गए हैं शुमाली इलाका जात की सैर के लिए, तो इस तरह अगर आप हकायक को तब्दील करेंगे, लोगों को झूठ बताने की कोशिश करेंगे और हकायक को दबाने की कोशिश करेंगे और अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि लाइव रिपोर्टिंग हुई है सारे मामलात की, लोगों को सब पता है। और एनआरओ तो अब इमरान खान को जरूरत है एनआरओ की, और किसी को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में शायद ये पहला मौका है कि अवाम ने न सिर्फ खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं, बल्कि खौफ दिलाने वालों का, अवाम को 72 साल से खौफ में रखने वालों का न सिर्फ नाम लिया है, बल्कि उनके एहतसाब का मुतालबा किया है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, उन्होंने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, आप भले उनकी तकरीर पे पाबंदी लगाएं, आप भले उनकी आवाज़ से थर थर कांपें, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि आवाज़ बंद करने के बावजूद नवाज शरीफ एक वाहिद पाकिस्तान की शख्सियत है जिसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। और अब पीडीएम में जो 11 जमातें हैं, सब ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं, सब ने फिरौनियत को ललकारा है, फिरौनियत के आगे बंद बांधने की कोशिश की है। लेकिन मैं सियासी जमातों से भी ज़्यादा अगर इसका किसी को क्रेडिट दूंगी तो वो है पाकिस्तान के अवाम, जिन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टीज़, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
پاشا صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی کی یا ظہیر الاسلام صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی کی میں بات نہیں کر رہی. جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, ان کو ان کارکنان نے, ان عوام نے مجبور کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا راستہ اپنائیں. گجرانوالہ کے جلسے میں چند باتیں انہوں نے اپنی تقریر کے اختتام پہ ایسی کیں, اس سے کئی لوگوں کو واقعی خوف آنا چاہیے کہ جب میاں صاحب نے وہ باتیں کہیں تو گجرانوالہ کے ہزاروں عوام نے اور لاکھوں عوام نے اس طرح انہوں نے اس بات کے اوپر لبیک کہا, وہ کچھ لوگوں کے لیے بہت خوف کی بات ہے, کیونکہ عوامی رد عمل جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کی نہ صرف گواہی دے رہا ہے بلکہ اس کا تعین بھی کر رہا ہے. اور میاں صاحب نے جو بات کی, ریاست کے اوپر ایک ریاست, 3-4 دن کے اندر بلکہ 2 دن کے اندر, 16 کو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اور 18 کو کراچی کا جلسہ تھا, اسی رات جس طرح آئی جی کو اغوا کیا گیا, جس طرح ہوٹل پہ دھاوا بولا گیا, جس طرح میرے کمرے پہ دھاوا بولا گیا کہ جب بہنوں, پاکستان کی بیٹیوں اور بہنوں کے کمروں کے دروازے توڑے جائیں تو اس وقت آپ کا جو مخالف ہے اس کی ذہنی حالت کیا ہے. اور پھر انہوں نے خود پریکٹیکلی اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ریاست کے اوپر ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست کے اوپر ریاست یہ ہوتی ہے کہ عمران خان نامی ایک شخص جس دن سے کراچی کا واقعہ ہوا ہے وہ نہ صرف پاکستانی سیاست سے بلکہ حکومتی منظرنامے سے بھی بالکل غائب ہے. اس کو بھی نہیں پتا کہ اس دن آپ لاکھ الزام دیں حکومت کو, لیکن اس کو بھی نہیں پتا کہ کراچی میں اس دن کس نے کیا اور کیا کیا. سندھ گورنمنٹ سب کچھ جانتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے نہ صرف بر وقت اس سازش کو بے نقاب بھی کیا بلکہ سندھ کے غیور عوام نے, جن کی ریپرزنٹیشن سندھ کی پولیس کرتی ہے, انہوں نے ریاست کے اوپر ریاست, صوبے کے اوپر ایک حملے کی کوشش کو نہ صرف یہ کہ عوام میں ایکسپوز کیا بلکہ ناکام کیا. ان سب نے چھٹی کی درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ ان حالات میں ہم سے کام نہیں ہو سکتا. کیا یہ بات کسی کو اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ کو غیر قانونی احکامات دیے جائیں اور اگر آپ اس پہ عمل کرنے سے انکار کریں تو وہ آپ کو اغوا کر کے لے جائیں, 4 گھنٹے حبس بے جا میں رکھیں, آپ کے موبائل آپ سے چھین لیں؟ بھئی آخر آئی جی کی کوئی عزت ہے, پولیس والوں کی کوئی عزت ہے, وردی کی کوئی عزت ہے, ہماری حفاظت کرنے والوں کی کوئی عزت ہے. اگر آپ کو عزت کا پاس نہیں ہے تو ہم سب کو تو اپنے جو محافظ ہیں ان کی عزت کا پاس ہے, ہم ان کے لیے آواز بلند کریں گے. دیکھیں, اگر یہ جعلی حکومت ہی صحیح, لیکن اگر یہ عقل مندی سے, تمیز سے, طریقے سے عوام کی خدمت کرتے تو شاید یہ کچھ دیر اور گزارا کر لیتے. لیکن یہ تو انہوں نے تو فرعونیت اختیار کر لی. انہوں نے تو اپنی قوت اور طاقت کو, اسٹیٹ کے اداروں کی طاقت کو انہوں نے اپنی پوری طاقت سمجھ لیا, اور یہ بھول گئے کہ طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو کہ مخلوق کے جو حق ہیں ان کو اگنور کرنے والا, غریب سے روٹی چھیننے والا, پیٹرول, گیس, ڈیزل, چینی, آٹا, ادویات کی آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں, اس سے عوام کے گھروں میں جو تکلیف آئی ہے, لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آج بددعائیں دے رہے ہیں. ایک جیو نیوز کے صحافی ہیں, ان کا نام ہے علی عمران, انہوں نے CCTV فوٹیج چلا دی کراچی میں آواری ہوٹل کے جو ہم پر دھاوا بولا گیا, اس کی انہوں نے فوٹیج چلا دی. اب یہ تو خفت اپنی مٹانے کے لیے حکومتی وزراء اور مشیران جو ہیں وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے, کیونکہ شرمندگی تو ان کو بہت ہوئی, ان سے بالا یہ کام کیا گیا, تو اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ فوٹیج ایسے ہے, یہ ویسے ہے. تو جس بیچارے صحافی نے حق اور سچ کا کام کرتے ہوئے وہ فوٹیج جیو نیوز پہ چلا دی, علی عمران, اسی کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے گئے. کب تک آپ ججز کو پریشرائز کر کے ارشد ملک بناتے رہو گے؟ کب تک آپ صحافیوں کو اغوا کر کے اپنی پسند کی جو نیوز ہے وہ لوگوں کو سنواتے رہو گے؟ کب تک آپ سیاست کے اندر دخل اندازی کرتے رہو گے؟ کب تک آپ اپنی مرضی کی حکومتیں لاتے اور مٹاتے رہو گے؟ کب تک آپ عوام کے ووٹ کو, عوام کی عزت کو اپنے بوٹوں کے نیچے رونتے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہونا ہے اور وہ وقت اب قریب ہے انشاءاللہ. ہمیں یہ کوئی لیکچر نہ دے کہ افواج پاکستان کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. ہم محب وطن لوگ ہیں اور ہم اپنی افواج کی عزت کرنا جانتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے اندر موجود چند کردار جو افواج پاکستان کو کنٹروورشل بناتے ہیں, میں یہ اچھے سے جانتی ہوں کہ بہت سارے
بلکہ میجورٹی جو ہے وہ ایسے آفیسرز کی ہے جو نہ صرف اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں بلکہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وطن عزیز پر جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں، اپنے وطن عزیز سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی آپ اور میں کرتے ہیں، یا شاید ہم سے بھی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ وطن کے دفاع کے اندر سیاچن جیسی جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیز دن رات دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ بہت عزت ہے ان کی دل میں، ان کو ہم سلوٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن 2 یا 3 افراد کے سیاست میں دخل اندازی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مان لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ عوام کے ووٹ کی بجائے حکومت جو ہے وہ آپ کی مرضی سے آئے اور جائے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شفاف کردار کے حامل ججز ہیں، جن کے اندر قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج ہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے جج ہیں، اگر آپ ان کے خلاف ریفرنسز بنا کے آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج حضرات کا جو فیصلہ ہے، اس نے نہ صرف ایک شفاف اور اپ رائٹ جج کا کے اوپر جو وار ہوا تھا، جس کو آئین اور قانون پر چلنے کی سزا دینے کی سازش کی گئی تھی، اس پہ ریفرنس بنایا گیا تھا جن کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ کل اس ریفرنس کا جو فیصلہ آیا اور کہا گیا کہ وہ ریفرنس غیر قانونی ہے اور اس کو بنانے میں بدنیتی شامل ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تاریخی ناکامی نہیں، وہ تاریخی ذلت بھی تھی سازشی افراد کے لیے، کیونکہ کسی بھی طرح میں صدر کو اس کا قصوروار نہیں سمجھتی۔ صدر کا اتنا قصور ضرور ہے کہ وہ استعمال ہوئے، ان کو بطور ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے اس گھنونے کام میں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہ صرف وہ استعمال ہوئے بلکہ پاکستانی عوام کے ٹیکس پہ چلنے والا دفتر جو ہے صدر پاکستان کا، اس کی بھی توہین کی، اس کو بھی استعمال کیا اور وہ جھوٹا ریفرنس بنا کے بھیجا۔ اصل ریفرنس کے پیچھے جو کردار ہے وہ عمران خان سمیت وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کبھی آئین اور قانون اور انصاف پر چلنے والے جج ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ تھا بلکہ عدلیہ نے حالات کو بھانپتے ہوئے عدلیہ کے اوپر جو وار ہوا تھا، گھناؤنا وار ہوا تھا، اس کو روکا ہے، کیونکہ عدلیہ بھی یہ جانتی ہے کہ ان میں سے جو آئین اور قانون پر چلنے والا جج ہیں، جو پریشر نہیں لینا چاہتے، جن کو زور زبردستی فیصلے کروانے کے لیے کہا جاتا ہے، ارشد ملک کی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اس حملے کو بھی عدلیہ نے روکا ہے۔ اور میں صحافتی برادری سے، اپنے صحافی بھائیوں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے آپ کے صحافی بھائی حق اور سچ پہ آواز اٹھانے کے لیے نہ صرف بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے، بیشتر کو یوٹیوب چینلز بنانے پڑ گئے ہیں، یا پھر ان کو سزا کا جس طرح سے ان کے خلاف انتقام لیا گیا اس کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو گھر بٹھا دیا۔ علی عمران صرف ایک شخص نہیں ہے جس کو اغوا کر لیا گیا، یہ ہے ریاست کے اوپر ریاست، جس میں آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے راستہ دیکھتے رہتے ہیں۔ صحافی برادری کو صحافت کے اوپر حملے کے خلاف یونائٹڈ ہونا چاہیے۔ ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے، ہر فورم پہ لڑیں گے، پی ڈی ایم آپ کا مقدمہ لڑے گا، نواز شریف آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، مریم نواز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ برائے مہربانی جو خوف کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، اس عمل کو تیز کریں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب نہ صرف اس جعلی حکومت سے ہمیں آزادی ملے گی بلکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے مہروں کو لانے اور لے جانے کا جو کام ہے، جو سازشیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ ووٹ کو عزت ملے گی انشاءاللہ، پاکستان کے عوام کو عزت ملے گی انشاءاللہ، اور پاکستان کے جو عوام ہے وہ انشاءاللہ پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کو ترقی کے راستے پہ واپس جاتا ہوا دیکھیں گے۔